جن ویلیوز کا آپ نام سنیں گے وہ ویلیو یونیورسلی اپلائی نہیں کرتے وہ. امریکہ اور یورپی یونین دونوں مڈل ایسٹ کو صرف اسرائیل کے اینگل سے دیکھتے ہیں. اسی ماڈل کو پھر پاکستان پر بھی اپلائی کریں گے. ایران میں میرا خیال ہے کہ لیبیا ماڈل اپلائی ہوگا. مجھے یہ سوئفٹ اٹیک تو کسی صورت نہیں لگتا. اس نے اپنے مخالفین کو بہت بری طرح دبایا بھی، لیکن اس کے پاس اپنے حامیوں کو دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. بلکہ کوڈ ورڈ میں انہوں نے پیغام ہی دیا تھا اپنے لوگوں کو آن گراؤنڈ کہ آپ عمارتوں پہ قبضہ کر لو، سرکاری عمارتوں پہ. ایران کے پاس اس وقت آپشن یہ ہے کہ وہ اس حملے کو پرولونگ کروائے. یہ ان کا مطلب فضا میں اتنی زبردست ایئر ڈومیننس ہوگی کہ اس کے نیچے کوئی چیز آپریٹ نہیں کر سکے گی. وہ یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں. کیونکہ امریکہ دو چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا، ایک کہ ہفتوں میں جنگ جائے، دوسری یہ کہ بوٹس آن گراؤنڈ کرنا پڑے. ایران کو دو محاذوں پہ لڑنا پڑنا ہے. ایون ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں وہ اپنا زیادہ نقصان کر بیٹھے. دے آر فلی پریپیئرڈ فار اے ویری ویری لانگ وار. فرض کریں امریکہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے. کیسے ہیں دوستو؟ ہمارا خطہ جس ڈی اسٹیبلائزیشن کا شکار ہوا تھا، وہ انریسٹ جو فلسطین سے شروع ہوا تھا، وہ پاکستان کے بارڈر تک آ چکا ہے. ایران کے اوپر اسرائیل امریکہ ایک تیسرا بڑا حملہ کرنے جا رہے ہیں پچھلے 3 سالوں میں، اور یہ حملہ لگتا ہے کہ بہت بڑا ہوگا. جو غلطیاں انہوں نے پہلے کی دونوں حملوں میں، ان سے سیکھتے ہوئے وہ اس دفعہ ایک نیا اٹیک لانچ کرنے جا رہے ہیں. اب ان کے پاس کافی ان کے خیال میں ایکسپیرینس ہے. وینزویلا کا بھی ایکسپیرینس ان کے ہاتھ آ گیا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. تو جون 2024 کا اور اپریل کا ایکسپیرینس 2 دفعہ کا جو ان کو ہے اسرائیل امریکہ کو، اس کے بعد اب وہ اٹیک کرنے آ رہے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ جس کو بگ بیوٹیفل آرمیڈا کہہ رہے ہیں، وہ آرمیڈا کیا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، ان کے پاس آپشنز کیا ہیں، اور اس کے بعد یا اس کے دوران یا اس سے پہلے ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں. اور اگر ہمارا جو خدشہ ہے کہ اگر یہ ایران میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں کہ ایران کے حصے بکھرے کر دیں اور اس میں ایک مستقل کیوس کی صورتحال پیدا کر دیں، تو ہمارا خدشہ یہ ہے کہ وہ اسی ماڈل کو پھر پاکستان پر بھی اپلائی کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک میزائل اور 2B ایٹامک پاور کو مکمل ڈسمینٹل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کے بعد پھر پاکستان کی طرف نہ آئیں، کیونکہ پاکستان ایران سے بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ پاور ہے، نیوکلیئر اور میزائل پاور. یہ سب ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک بار پھر میرے کو رائٹر سعید حسنین حیدر صاحب ہیں. آپ ان کو پہلے بھی پاکستان انڈیا کے درمیان جب 4 روزہ جنگ ہوئی اس وقت بھی آپ نے ہم دونوں کو دیکھا تھا. ہم آپ کے سامنے ڈیٹیلز لے کر آتے تھے. ایک دفعہ پھر ہم اس ایشو پر آپ کے سامنے ہیں کیونکہ یہ صورتحال مسلسل بدل رہی ہے. سو اپڈیٹ صورتحال کے لیے اس مکمل سنیریو کو کمپائل کرنے کے لیے بعد میں آپ کے پاس ایک ڈیٹیل ویڈیو لے کر آئیں گے، لیکن جس طرح صورتحال اپڈیٹ ہو رہی ہے تو ہم وقتاً فوقتاً آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے اسی طرح حاضر ہوں گے. سر، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہے ہیں کہ بگ بیوٹیفل آرماڈا آ رہا ہے ایران کے لیے ود اے پرپس، جی، لیکن آرماڈا کی تو ایک ہسٹری ہے آلریڈی اس لفظ کی، اور جو کہ اچھی ہسٹری نہیں ہے ویسٹرن پاورز کے لیے. جی جی. وہ اس کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ ذرا بتائیے ہماری آڈینس کو آرماڈا کی ہسٹری کیا ہے. بیسیکلی یہ جو ٹرم ہے آرماڈا کی، یہ اسپینش بحری بیڑے کے لیے استعمال ہوتی تھی، کیونکہ اسپینش بحری بیڑا جو تھا وہ دنیا کا اپنے دور کا سب سے طاقتور بحری بیڑا تھا 16th سینچری میں. تو اس وقت برطانیہ کو انہوں نے دھمکی دی تھی اسپین نے کہ ہم آپ کے خلاف آرماڈا بھیج دیں گے. تو یہ بڑی مشہور لڑائی ہوئی تھی، بیٹل آف آرماڈا 1588 میں، جب کوئن الزبتھ I کی حکومت تھی برطانیہ پہ. تو تب یہ ان کی جنگ ہوئی، تو اس میں برطانیہ نے بیسیکلی ان کو شکست دی تھی. تو اور اسپینش آرماڈا کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، اور اس کے بعد جو ان کا بحری بیڑا تھا وہ تیزی سے ڈکلائن کا شکار ہوا، اور اس کے بعد جو بیسیکلی اسپینش سپر پاور تھی اس کا بھی ڈکلائن ہوا. اسی آرماڈا کے ساتھ، اسی بیٹل آف آرماڈا کے ساتھ اس کا ڈکلائن جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گیا تھا. اور اسپین جو کئی صدیوں تک ایک سپر پاور تھی، دنیا کے ٹریڈ روٹس کنٹرول کرتی تھی اور اکنامک پاور تھی، اس کا ڈکلائن ہو گیا. بہت کم لوگوں کو یہ یاد ہے. جی. اچھا، تو وہ اپنی ڈاؤن سینس میں ایک جس کو وہ اپنی کامیابی بتانا چاہ رہے ہیں، دراصل اس کو ارونیکلی جی نادانستگی میں وہ اپنے ایک ایسا لفظ بول رہے ہیں جو بیسیکلی اس وقت زیادہ سوٹیبل ہے ان کے لیے. جی، اس لیے کہ وہ آرماڈا کی دہشت بہت تھی نا. اس کا نام جو ہے وہ ایک دہشت کی علامت تھا یورپ کے اندر کی. اسپینش آرماڈا یعنی اس کی جو پوری بحری قوت ہے وہ بہت ہی بڑی ہے. ویسے تو اسپین اور برطانیہ میں جھڑپیں چلتی رہتی تھی، آپ کو معلوم ہے، لیکن یہ جو بحری بیڑا پورا بھیجنا، ایک پوری کہہ لیں کہ آفیشیل وار ایک ملک پہ مسلط کرنا، تو یہ اس کے لیے اس سے ڈرتے تھے سارے ملک. تو لیکن اس جنگ نے بیسیکلی، اس دھمکی نے اور اس جنگ نے اس کو تباہ کر دیا ہمیشہ کے لیے. جو اسپین تھا اس کی جو بحری سپرمیسی تھی، نیول سپرمیسی، وہ ختم ہو گئی.
اس وقت میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ جو اس وقت ایران کے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہے اور اس وقت تک $1.5-2 بلین وہ خرچ کر چکا ہے ایک ایسی آرمی کے اوپر جو صرف وہاں پہ بھی پوری طرح پہنچی بھی نہیں ہے. تو اتنا زیادہ خرچ کرنا, اتنا زیادہ ایکسپینڈیچر کرنا, اور اگر اس کو یہاں پر سٹے کرنا پڑتا ہے جو کہ لگتا ہے کہ کم از کم ان کو کئی ہفتے بھی اور سٹے کرنا پڑے گا, تو بلینز آف ڈالر یہ خرچ کر رہے ہیں, اس کو تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ملک کو مکمل کیوس میں دھکیلنے آ رہے ہیں ایک ایسے وقت میں جبکہ ایران سے امریکہ کو ڈائریکٹ کوئی بھی تھریٹ نہیں, نہ ایران کی فورسز نہ اس کے انٹیلیجنس ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف, امریکہ کے خلاف کسی آپریشن میں انوالو ہیں, نہ کسی امریکن ٹیریٹری پر وہ حملہ کرنے جا رہے ہیں, نہ انہوں نے کسی حملے کا اعلان کیا ہے, نہ وہ کسی حملے کا ارادہ رکھتے ہیں. اٹامک بام جب ہوگا تب ہوگا. فی الحال تو اگر امریکہ کے اپنے مطابق, ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے مطابق, وہ 22 جون کو پچھلے سال B-2 بمبار کے ذریعے تو ان کی اٹامک پاور تباہ کر بھی چکے ہیں ان کے اپنے مطابق. سو اب کوئی ریزن نہیں ہے کہ اس کے اوپر حملہ کریں, لیکن وہ اب حملہ کر رہے ہیں. اور اس کے لیے اس میں آپ دیکھیں کہ یورپ جو اس کو اپنا سروائیول کی اس وقت اتنا ان کے لیے پریشانی کی بات ہے کہ وہ آگے انڈیا سے ایک معاہدہ کر رہے ہیں, مدر آف آل ڈیلز جس کو انہوں نے بولا ہے, ایسے وقت میں جب کہ ویسٹ خود ایک اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے کم از کم امریکہ کے مقابلے میں, ٹیرفس کی وجہ سے اور سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے, کیونکہ امریکہ نیٹو سے خود کو نکال رہا ہے جس کی وجہ سے کہ رشیا بہت طاقتور ہو رہا ہے, پھر وہ اپنے گرین لینڈ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت پھر انہوں نے ایگزیکٹلی وہی ہپوکریسی دکھائی ہے کہ وہ ایران کے اوپر سینکشنز لگا رہے ہیں. فن لینڈ, جرمنی, تمام ممالک یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں ہم نے IRGC یعنی ایران کی جو فورس ہے اس کے اوپر ہم پابندی لگائیں گے, پابندیاں لگا رہے ہیں, یعنی EU اب پابندی لگا رہا ہے ایک ایسے وقت میں جبکہ یورپ کے خلاف بھی ایران کا کوئی اعلان جنگ نہیں ہے, اور ایک ایسے وقت میں کہ 1600 سے زیادہ پابندیاں ایران کے اوپر آلریڈی ہیں. تو آپ کے خیال میں, میرا کیا خیال ہے میں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا, آپ کے خیال میں امریکہ کو اتنا زیادہ مسئلہ کیا ہے, کیا اتنی بڑی پریشانی ہے کہ وہ بلینز آف ڈالر خرچ کر رہے ہیں؟ یورپی یونین کو اتنی کیا پریشانی ہے کہ وہ اپنی تمام جو انسیکیورٹیز ہیں ان کو ایک سائڈ پر رکھ کر ایران پر پابندیاں لگانے میں پھر امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کیا ان دونوں کو ایران سے اتنا بڑا خطرہ ہے جبکہ ایران تو بیچارہ اپنے اس وقت صرف اس کی اکانومی کو بھی دیکھیں تو اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. دیکھیں میرے خیال میں مڈل ایسٹ کو جب بھی آپ دیکھتے ہیں نا تو اس میں ایک بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ امریکہ اور یورپی یونین دونوں مڈل ایسٹ کو صرف اسرائیل کے اینگل سے دیکھتے ہیں. یعنی اسرائیل وہ چیز ہے, وہ پوائنٹ ہے جس کو وہ سامنے رکھ کے ہر دفعہ مڈل ایسٹ کو دیکھیں گے کہ اس کے پرسپیکٹیو سے مڈل ایسٹ کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ ان کا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اسرائیل میں, اسرائیل کو بچانے میں, اس کو برقرار رکھنے میں. تو وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف جو بھی ملک جائے گا وہ اس کو ختم کر دیں گے. چاہے عراق ہے, عراق کو دیکھیں آپ, انہوں نے تباہ کیا. آپ دیکھیں کہ سیریا کے ساتھ کیا ہوا, آپ دیکھیں لبنان کے ساتھ کیا ہوا. ہر جگہ پہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ مل کے اس نے پوری ساری ملکوں کو تباہ کیا. اور جو اس نے بیسیکلی کیمپ ڈیوڈ بھی کروایا تو اس نے مصر اور اسرائیل کے درمیان کروایا, اور بیسیکلی اسرائیل کو ہی اس میں انہوں نے سیو کیا, پروٹیکٹ کیا. پھر اردن کے ساتھ ان کی صلح کروائی. اس طرح جو بھی ابراہم ایکارڈز ہیں تو اس کو بھی وہ اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے ہی دیکھ رہا ہے. تو ایران جو ہے وہ صرف ایک ملک تھا واحد جو ڈٹا ہوا تھا اسرائیل کے خلاف, اور عراق کے بعد یعنی صدام حسین کے بعد جو سب سے بڑا خطرہ تھا اسرائیل کو وہ ایران سے تھا. تو اس لیے ایران کو ختم کرنا, اس کے رجیم کو تباہ کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس لیے جب بھی بات آئے گی مڈل ایسٹ کی تو ہم یہ پہلے دیکھیں گے کہ اسرائیل کا انٹرسٹ کیا ہے. اگر اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ایران تباہ ہو تو امریکہ اور یورپی یونین وہی کریں گے جو اسرائیل چاہتا ہے. تو یورپی یونین اور امریکہ دونوں بے شک وہ گرین لینڈ پہ لڑ رہے ہیں, آپس میں ان کا اختلاف ہے, لیکن اس معاملے میں اسرائیل کے معاملے میں وہ ایک ہے. دونوں کا بالکل ایک کلیئر سٹینس ہے کہ ہم نے اسرائیل کو بچانا ہے, کیونکہ دونوں کا انٹرسٹ بھی ہے, دونوں کی ایک ہسٹری بھی ہے کہ وہ ہسٹوریکلی اپنے آپ کو گلٹی بھی سمجھتے ہیں کہ شاید جرمنی خاص طور پہ کہ وہ ایک ہولوکاسٹ والا مسئلہ ہوا تھا. میرا خیال ہے وہ مسئلہ تو انہوں نے فیشن کے طور پہ اپنایا ہوا ہے, کیونکہ ہیومن رائٹس اور ویلیوز کی جب بات کرتے ہیں تو وہ بتا نہیں پاتے کہ کون سی ویلیو ہے, ہمیشہ ویلیو کا لفظ بولتے ہیں, لیکن جب پوچھا جائے کہ ویلیوز کون سی تو میں نے اکثر ویسٹرنز کے منہ سے ان ویلیوز کا نام نہیں سنا.
اور جن ویلیوز کا آپ نام سنیں گے وہ ویلیو یونیورسلی اپلائی نہیں کرتے وہ. مطلب آج جو انہوں نے مدر آف آل ڈیلز انڈیا کے ساتھ کی ہے، مدر آف آل ڈیل، کیا وہ ویلیوز جن کی بات کر رہے ہیں کیا ان کا انڈیا میں خیال رکھا جا رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیا ان ویلیوز کا بلکہ ابھی کچھ دن پہلے، سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، کہ کچھ دن پہلے بلے شاہ کے نام سے جو درگاہ تھی اس کے اوپر کیسے اٹیک ہوا، اور اس کے بعد یہ مدر آف ڈیلز ہو رہی ہے. وہ کہاں گئی ویلی؟ پھر غزہ میں جو کچھ انہوں نے کیا جینوسائیڈ، وہ انہوں نے بجائے غزہ اسرائیل پر کوئی پابندی لگانے کے انٹرنیشنل کورٹ پر پابندی لگاتی. تو ویلیوز اگر ہیں تو وہ اس طرح کی ہیں کہ یونیورسل نہیں ہیں، وہ فار دیم سیلوز ہیں، اپنے لیے ہیں. تو خیر وہ جو بات ہے نا کہ ان کو ایک گلٹ ہے ہولوکاسٹ کا، آئی ڈونٹ تھنک ایسا کوئی ایشو ہے. یہ بیسیکلی ایک نیا، میرے خیال جس کو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے ایک نیا ایک ریلیجن بنا، ویسٹرن نیٹ ایک ریلیجن، انہوں نے ایک ریلیجن بنا جس کا شیطان ہٹلر تھا، کیونکہ کسی کو تو بنانا تھا. جب آپ نے اپنے کرائم چھپانے ہوں تو پھر وہ سارے، پھر کسی اور کو اپنے سے بھی برا بنا کے دکھایا جاتا ہے، کیونکہ وہ موجود نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ سب کچھ اس کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں. جی. تو وہ اس کا ایک شیطان ہے، اس کا جو گاڈ ہے وہ امریکہ ہے، ویسٹرن، اور جس کو وہ ویلیوز کہتے ہیں وہ بیسیکلی ان کے ریلیجن کا سو کالڈ ٹیکسٹ ہے جس کو وہ خود ہی انٹرپریٹ کرتے ہیں اپنی طرف سے. تو میرا خیال ہے کہ کنٹرول کا مسئلہ ہے، گلٹ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر ہے بھی گلٹ تو وہ بہت پرسنل لیول پر کچھ لوگوں کی اب ہے. اور ویسے بھی وہ نسل جو یہ سمجھتی تھی کہ وہ ذمہ دار ہے، اس کے بعد ایک تیسری اور اب چوتھی نسل جو ہے وہاں جوان ہو رہی ہے جو اس کو پرسنل نہیں لیتے. سو میرا خیال ہے کہ کنٹرول کرنا کا ایشو زیادہ ہے. اچھا، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وہ کیا بلڈ اپ کر رہے ہیں ایران کے سمندر میں. بیسیکلی پرشین گلف کے ماؤتھ کے پاس انڈین اوشن میں بیسیکلی سارا بلڈ اپ ہو رہا ہے. ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر آیا ہے جو سب سے بڑا ان کا ایسٹ ہے. اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے 3 پورا اسٹرائک گروپ ہوتا ہے، آبدوزیں ہوتی ہیں، اینٹی آبدوز شپس ہوتے ہیں، اسٹرائکرز ہوتے ہیں، ڈسٹرائرز ہوتے ہیں. یہ سارا کچھ لے کر آئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ لے کر آ رہے ہیں. اور وہ لے کر آ رہے ہیں جارج ڈبلیو بش ایئر کرافٹ کیریئر اٹلانٹک اوشن سے، جس کو کہ آئی تھنک نہر سویز سے لے کے آئیں گے اس طرف. اٹلانٹک اوشن سے ظاہر ہے وہ نہر سویز کے راستے ہے. ویسے تو ایک ایئر کرافٹ کیریئر ہی بہت تھا امریکہ کے لیے ایران کے اندر کچھ ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کے لیے، لیکن 2 ایئر کرافٹ کیریئرس کا اور پھر ریفیولنگ ٹینکس جو آ رہے ہیں، فلائنگ جیٹس، ان سب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی لمبی ایئر کمپین ایران کے اوپر یہ لانچ کرنے والے ہیں جس کو یہ سسٹین کر سکیں، مستقل لمبی بمباری، تاکہ جب تک ٹارگٹس اچیو نہ ہو جائیں بوٹس آن گراؤنڈ کے بغیر، تب تک یہ کنٹینیو کریں گے اس سارے حملے کو، اور بیچ میں ان کا اسرائیل بھی کسی موقع پر ساتھ دے گا. آپ کے خیال میں سارے بلڈ اپ میں وہ کس طرح استعمال کریں گے اور کیا کیا ٹارگٹس اچیو کرنا چاہیں گے اس بار کہ پچھلی بار کی طرح نامکمل مشن چھوڑ کر نہ جائیں؟ دیکھیں، اگر ہم ماضی میں دیکھیں نا، کیونکہ ہسٹوریکلی جو ہے وہ ہمیں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ پہلے ماضی میں ہمارے پاس کوئی ایسی پریسیڈنٹ، کوئی مثال موجود ہے جس سے امریکہ کی اسٹریٹجی ہمیں سمجھ آئے. تو ماضی میں جب عراق پہ حملہ ہونا تھا 2003 میں، تو اس وقت امریکہ کی بہت ساری جو ملٹری تھی، جو اس کی گراؤنڈ ٹروپس تھے، وہ پہلے ہی کویت میں آ چکے ہوئے تھے، اور لوگوں کو پتہ تھا کہ یہاں سے گراؤنڈ انویژن ہونا ہے، تو اس کے لیے ایک پورا بلڈ اپ ہوا تھا. دوسرا بلڈ اپ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ لیبیا کے لیے آپ دیکھیں گے، لیبیا میں صرف نیوی کو استعمال کیا، ایئر فورس کو استعمال کیا، اور گراؤنڈ پر جو باغی تھے ان کو سپورٹ کیا گیا، جس کے ذریعے پھر باغیوں نے حکومت کا تختہ الٹ دیا. تو ایران میں میرا خیال ہے کہ لیبیا ماڈل اپلائی ہوگا، یعنی وہ کیونکہ جو ایئر کرافٹ کیریئر لنکن آیا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں 90 ایئر کرافٹ کی گنجائش ہے، یعنی جیٹ فائٹرز اینڈ ہیلی کاپٹرز ملا کے، اور اس پہ عام طور پہ F-35 ہوتے ہیں اور F-18 ہوتے ہیں. عام طور پہ جو ان کے پاس ایئر کرافٹ کیریئرز ان میں 60 to 70 کی ہوتی ہے گنجائش ہوتی ہے. میرے خیال ابراہم لنکن یہ سپر کیریئر ہے نا، تو یہ اس میں زیادہ گنجائش ہوتی ہے. بیسیکلی جو جرالڈ فورڈ ہے یا لنکن ہے، یہ سپر کیریئرز ہیں، تو ان میں کافی زیادہ
گنجائش ہوتی ہے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایک ہی وقت میں وہ سارے پرواز کر سکتے ہیں, لیکن لیکن سارے وہ فائٹر store کر جیٹس سکتے نہیں ہے نا اس جی. میں, ہیلی کاپٹرز بھی ہوتے اس ہیں, میں ہیلی کاپٹرز جی. بھی ہیں, اس میں ریکانسنس لیکن کے جو لیے بھی ہیں, بیسٹ ان کے جیٹس ہیں نا وہ ان پہ ہوتے ہیں, ان پہ ہوتے ہیں. جیسے کہ 40-45 تک اس پہ فائٹر جیٹس ہوتے ہیں جی, اور باقی ہیلی اس کے کاپٹرز ہوتے ہیں. destroyers اس کے علاوہ ہیلی کاپٹرز کے علاوہ جو دوسرے طیارے سرویلنس وغیرہ کے لیے وہ بھی ان پہ ہوتے ہیں. لیکن جو F-35 اور F-18 یہ وہ دو طیارے ہیں جو بیسیکلی یوز ہوں گے حملوں کے لیے, اور یہ سسٹینڈ بامبنگ کے لیے ہیں, کیونکہ یہ دونوں سسٹینڈ بامبنگ کر سکتے ہیں. F-18 بھی کر سکتا ہے, اور یہ کیونکہ یہ ہوتے بھی ڈبل انجن والے طیارے ہیں جو F-18 ہے, تو یہ لانگ ٹرم جو ہے نا وہ ٹیکس کر سکتے ہیں. ویسے بھی جب اتنے آپ قریب ہوں گے تو ویسے اور زیادہ بمباری شدت سے ہو سکتی ہے. پھر یہ ہے کہ یہ سارا جو بلڈ اپ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہے نیول بلڈ اپ, تو اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے ان کی بندرگاہوں کو میرے خیال میں نشانہ بنائیں گے, جو کہ پہلے انہوں نے کچھ چھوڑ دی تھی. جی, کیونکہ ایران کی نیوی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تھریٹ ہے جو کہ آبنائے ہرمز کو بند کر سکتی ہے, جو کہ جس کے پاس ایسی فاسٹ اٹیک بوٹس ہیں جن کے ذریعے وہ شپس پہ بھی, بڑے شپس پہ بھی حملہ کر سکتی ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران تو مشقیں کرتا رہا ہے کہ کیسے ہم نے ایئر کرافٹ کیریئر کو ڈبونا ہے امریکہ کے, تو یہ سارا کچھ نیوی کے تھرو ہوگا. تو نیوی کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو ضروری ہے کہ وہ ان کی بندرگاہوں پہ ان کی نیول انسٹالیشنز کو مکمل طور پہ تباہ کر دیں, اور اس کا ایک لانگ ٹرم میں فائدہ یہ ہوگا کہ جو بندرگاہیں تباہ ہو جائیں گی, جو انفراسٹرکچر ان کا تباہ ہوگا, اس سے پھر اینڈ یہ ہوگا کہ جو نئی گورنمنٹ اگر آئے گی, اگر رجیم چینج کرنے کا آپریشن ہے یہ, تو اس کے لیے بھی مشکلات ہوں گی. اس کو پھر ان پر ڈپینڈنٹ ہونا پڑے گا. پھر ٹرمپ صاحب آ کے کہیں گے کہ جیسے وینزویلا میں سب کچھ تباہ ہو چکا ہے, ہم بلڈ کریں گے آ کے دوبارہ, ہماری کمپنیز جائیں گی, ہم پیسہ لگائیں گے. اسی طرح یہ سارا انفراسٹرکچر تباہ کر کے ان کے لیے ایک گراؤنڈ بن جائے گا کہ اس میں آ کے یہ کہہ سکیں گے جی ہم سی پورٹس بھی ہم دوبارہ بنائیں گے, ہم ایئرپورٹس بھی بنائیں گے. یہ ہر چیز کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہہ کے تباہ کر سکتے ہیں کہ جی یہاں سے طیارے اڑ رہے تھے, دشمن اس کو یوز کر رہا تھا ملٹری پرپز کے لیے, تو وہ سویلین انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بھی تباہ کر دیں گے. اور بھی جو چیز بھی ان کو نظر آئے گا نا کہ اس سے نئی گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ جو اکنامک مینز ہیں وہ تمام ختم کر دیں. اور آپ میرے خیال تھوڑا بھول گئے, یا شاید آپ نے بھی اس کو بعد میں بات کرنی تھی, سیریا میں جو انہوں نے کیا, سیریا میں بھی ایگزیکٹلی یہی ماڈل اپلائی کیا انہوں نے. جی بالکل, کہ پہلے اتنی پابندیاں لگاؤ کہ جو بھی حکمران ہے وہ اپنی عوام کے لیے کام ہی نہ کر سکے. اچھا, جب وہ کام نہیں کر سکے گا تو ظاہر ہے پھر لوگ اس کے خلاف ہوتے جائیں گے. جب وہ لوگ اس کے خلاف ہوں گے تو وہ اپنی پاور بچانے کے لیے کچھ کرے گا, ڈیلز کرے گا یا ظلم کرے گا, جتنا وہ اس میں کیپیسٹی ہے اپنی اس طریقے سے کرے گا. جیسے بشار الاسد نے یہ دونوں کام کیے, اس نے اپنے مخالفین کو بہت بری طرح دبایا بھی, لیکن اس کے پاس اپنے حامیوں کو دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا, کیونکہ پابندیاں اتنی زیادہ تھی کہ وہ کچھ کر ہی نہیں پاتا تھا. اچھا, اس کے بعد جب وہ اتنی اس صورتحال میں آ گیا تو اب اس کے ایسٹس جہاں سے وہ آپ کے خلاف اپنا ڈیفینس کر سکتا ہے, ان تمام کو ایک ایک کر کے تباہ کر دیا جائے. ان کو تباہ کر دیا گیا. پھر اندر آپ کے مخالف ایک بڑے گروپ کو سپورٹ کیا جائے, اس کو پالا جائے, اس کو اتنا بڑا کیا جائے کہ وہ آپ کی جگہ لے سکے. وہ سب کچھ انہوں نے کامیابی سے, ٹرکی کی ہیلپ سے بھی انہوں نے, احمد شرح کے ذریعے انہوں نے اچیو کر لیا. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے بشار الاسد مقابلہ ہی نہیں کر سکا, وہ وہاں سے بھاگ گیا. لیکن اس کے بعد بھی معاملہ ختم نہیں ہوا. جو نیا حکمران بھی خود امریکہ اور سعودی عرب اور ترکی نے لانچ کیا, وہ بھی کچھ نہ کر سکے, یہ انہوں نے یقینی بنایا. چھوٹی سے چھوٹی پورٹ اور چھوٹی سے چھوٹی ملٹری بوٹ تک, میزائل اسٹاک پائلز تک, ان کے پرانے ایجنگ فائٹر جیٹس تک, جو کچھ بھی تھا انہوں نے آ کے تباہ کیا. سیز فائر کے بعد ایک چیز کو آ کے انہوں نے ختم کیا تھا کہ یہ لوگ اگر ذرا سے بھی کہیں ریزسٹنس کرنا چاہتے ہیں یا ایون اپنی اسٹیٹ میں آرڈر بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اس قابل بھی نہ رہے. سو یہ ہے وہ ماڈل جس کو یہ ایران پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ایران پر اپلائی کرنے کے لیے اس طرح کا کوئی ماڈل ان کی اب تک کی وہ تیاری ہے جو لیبیا میں تھی. لیبیا میں یاد رکھیں کہ پاپولیشن بہت ہی کم ہے, 1 کروڑ بھی نہیں ہے, تو ایران 9 کروڑ سے اوپر کا ملک ہے. اس کے بعد احمد شرح جیسا کوئی بڑا گروپ تیار نہیں ہے. لیکن یہاں جو ان کا ماڈل ہے وہ ہے کہ ایران کا ٹاپ جو اس کا نارتھ ہے, جو خاص طور پہ میں اس ایریا کی بات کر رہا ہوں جو آذربائیجان کے ساتھ نیچے لگتا ہے, اس کو الگ سیپریشن کرنا. پھر جو اس کا ویسٹرن پارٹ ہے نارتھ میں, اس کو کردش علاقے, اس کو کردوں کو دینا, کیونکہ اوپر
آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک جیسے سیریا کے ساتھ ہوا ہے. ایگزیکٹلی. نیچے جو ہے بلوچستان سیستان کا جو ایریا ہے اس کو الگ کرنا, بیچ میں جو ایک سینٹرل تہران کا ایریا رہ جائے گا اس کو الگ, اس طرح کر کے ان کی ایک پلاننگ ہے جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. اور ہر جگہ جو کی مین ہے وہ اس وقت انہوں نے مارک کر لیے ہوں گے, لیکن وہ تیار نہیں ہے اس طریقے سے جیسے احمد الشرا پوری طرح اپنی فورسز کے ساتھ تیار تھا ٹیک اوور کرنے کے لیے. سو جتنا بڑا بلڈ اپ انہوں نے کر لیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو بار بار کہتے ہیں ہم بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کریں گے, ہم ایک سوئفٹ اٹیک کریں گے, تو مجھے یہ سوئفٹ اٹیک تو کسی صورت نہیں لگتا, کیونکہ ایران کے 9 کروڑ لوگ اور اتنے بڑے جغرافیے پر جب آپ نے قبضہ اگر نہیں کرنا لیکن اس کو اتنا تباہ کرنا ہے کہ اتنے حصوں میں بکھر جائے اور کوئی کنٹرولنگ پاور نہ رہے, تو آپ کو ایک طویل بومبنگ کرنی پڑے گی اور ہر اس جگہ پر جا کے ری اٹیک کرنا پڑے گا جہاں سے میزائل لانچ ہو رہے ہوں گے یا ہو سکتے ہوں گے, کیونکہ ایران کے ریٹیلیشن سے بھی انہوں نے اسرائیل کو اور اپنے ایسٹس کو بچانا ہے. ایران کی سپریم سیکورٹی کونسل کے جو ممبر ہیں علی شام خانی, جن کے بارے میں اسرائیل نے کہا تھا پچھلے سال کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہے لیکن وہ پھر زندہ نکلے تھے, علی شام خانی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ہمارے اوپر اٹیک کیا تو ہم جواب میں تل ابیب پر اٹیک کریں گے, یعنی اسرائیل پر اٹیک کریں گے, کیونکہ وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ایران کو بیسیکلی ٹارگٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو اسرائیل کے ذریعے امریکہ کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے ایشیا کے اس مڈل ایسٹ پارٹ کو, وہ اس کے راستے میں جو ایک اور بڑی رکاوٹ ہے عراق کے بعد شام کے بعد وہ ایران ہے, جو کہ کہہ کے اعلانیہ اس کے مقابلے پر ہے. تو لہٰذا وہ اس لیے انہوں نے علی شام خانی نے کہا کہ ہم تل ابیب کو اٹیک کریں گے. آپ کے خیال میں تل ابیب اسرائیل کس حد تک تیار ہوں گے ایران کے میزائلز کے لیے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب پچھلے سال اپریل میں اور جون میں یہ سارے اٹیکس ہوئے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان میں, تو ایران کے اف آئی ایم ناٹ رانگ ان کے خیبر شکن میزائل اور سجل میزائل یہ پینیٹریٹ کیے تھے اسرائیل کے تمام اس کے تینوں سیکورٹی ہالز کو کراس کر کے, تینوں اس کی ڈیفنس لیئرز کو کراس کر کے انہوں نے اسرائیل میں ہٹ کیا تھا. اور ایک نے تو موساد کے انٹیلیجنس کے ایک ہیڈ کوارٹر پر بھی ہٹ کیا تھا, اس کے سامنے ایک اور بلڈنگ تھی, ہاسپٹل تھا غالباً, اس کے شیشے ٹوٹے تھے اور مسلسل انہوں نے یہ دکھایا تھا کہ یہ ہاسپٹل پر اٹیک ہے, لیکن اس کے سامنے جو انٹیلیجنس آفس تھا جس کے اوپر وہ اس کو انہوں نے مسلسل اوائڈ کیا تھا کہ نہیں اس کو چھپا دیا تھا, تو وہ شیشے ٹوٹے ہوئے بلڈنگ مسلسل جو ہے دکھا رہے تھے. تو اس سے بچنے کے لیے آپ کے خیال میں اسرائیل اب تک کیا تیاری کر رہا ہوگا؟ میرے خیال میں تو امریکہ پہلے ہی یہ کوشش کرے گا کہ فتح میزائل, خیبر شکن میزائل اور سجل میزائل ایران فائر ہی نہ کر سکے, اور ان کے ذہن میں ایک نمبر ہوگا کہ اگر اتنے میزائل فائر ہو گئے تو اسرائیل امریکہ پہلے سے سوچ کر بیٹھے ہوں گے کہ اتنے میزائل تو شاید ہماری اسپیس میں پینیٹریٹ کر جائیں, اتنوں کو ہم روک لیں گے, تو وہ اپنا ایک نقصان پہلے سے کیلکولیٹ کر کے بیٹھے ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کسی بھی جنگ سے پہلے اپنے جو اس کے ممکنہ لاسز ہوتے ہیں اس کو ایسٹیمیٹ کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر پلاننگ کرتا ہے. اس بار آپ کے خیال میں ایران کے پاس اور اسرائیل کے پاس کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اسرائیل کے پاس یہ کہ وہ پچھلی دفعہ ایران کے ان فاسٹ میزائلوں سے, ان کے تیز رفتار میزائلوں سے مارک 5 تک جو جن کی رفتار تھی, ان سے خود کو بچانے کے لیے کیا کر سکتا ہے کہ اس دفعہ پہلے والی تباہی نہ ہو, کیونکہ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ پہلے سے زیادہ تباہی کرے گا. اور ایران اپنے پائلز کو بچانے کے لیے کیا کر سکتا ہے جبکہ امریکہ تو بہت بڑی پاور کے ساتھ آ رہا ہے؟ دیکھیں میں اس میں 2 پوائنٹ کہوں گا, اور ایک میں پرانا پوائنٹ ایک کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جو میں نے کہا تھا نا کہ لیبیا کے اندر لیبیا ماڈل اپلائی ہوگا ایران کے اوپر, اس کا مطلب یہ تھا کہ جو نیول پاور اور ایئر ایسیٹس کے ساتھ آپ بمباری کرتے ہیں اور گراؤنڈ پر آپ کے جو حامی ہوتے ہیں نا وہ حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ لیبیا میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا کہ پہلے ایک قذافی پہ الزام لگایا کہ یہ سویلینز کو مار رہا ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ وہ باغیوں سے لڑ رہا تھا, لیکن اس کو سویلینز کو مارنے کا الزام لگا کے اور سویلینز کو بچانے کا الزام لگا کے انہوں نے اس پر اٹیک کیا. اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم بوٹس آن گراؤنڈ نہیں بھیجیں گے, اور یہ برطانیہ اور فرانس نے اس کو لیڈ کیا تھا. تو انہوں نے جو ہے ایئر اٹیکس کیے اور نیچے گراؤنڈ پر باغیوں نے پیش قدمی کی تھی. تو اس قسم کا کچھ یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ٹرمپ نے ایک بات کہی تھی, بلکہ کوڈ ورڈ میں انہوں نے پیغام ہی دیا تھا اپنے لوگوں کو آن گراؤنڈ کہ آپ عمارتوں پہ قبضہ کر لو, سرکاری عمارتوں پہ, تو ہماری مدد آ رہی ہے. لیکن وہ چونکہ سرکاری عمارتوں پہ قبضہ نہیں کر سکے اس لیے پھر مدد بھی اس طرح سے نہیں پہنچی. تو اب یہ جو سسٹینڈ بمباری کریں گے, یہ اب دوسرا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو یعنی یہ تو ایک پہلا تو لیبیا
والا ماڈل میں نے کلیئر کیا. دوسرا یہ کہ جو آپ نے کہا کہ یہ اب اسرائیل اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرے گا, تو سب سے پہلے تو میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو امریکہ ہے اس کا سٹارٹ ہی ہوگا کہ میزائل سسٹمز جو ہیں ایران کے ان کو کلیئر کیا لانچنگ پیڈز اور اسٹاک پائلز ختم کیے گئے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم اسرائیل جب اٹیکس کر رہا تھا نا, تو اسرائیل کے پاس اتنے زیادہ طیارے نہیں ہیں, اور پھر اس کو وہاں تک ایران جانے میں واپس آنے میں ٹائم لگتا تھا, تو اتنی دیر میں ایران اپنے آپ کو ری گروپ کر لیتا تھا. اب جو اٹیک ہوں گے وہ ری گروپ نہیں کرنے دیں گے, اتنے زیادہ طیارے بھیجے جائیں گے, اتنے ہیلی کاپٹرز, اتنے طیارے, اتنے زبردست اٹیکس ہوں گے کہ کہیں بھی کوئی بھی اگر چھپا بیٹھا ہے, کوئی میزائل لانچر چھپا کے رکھا گیا یہ سوچ کے کہ جی دشمن کے طیارے واپس چلے جائیں گے تو ہم اٹیک لانچ کریں گے, وہ نہیں کرنے دیں گے. یہ ان کا مطلب فضا میں اتنی زبردست ایئر ڈومیننس ہوگی کہ اس کے نیچے کوئی چیز آپریٹ نہیں کر سکے گی, وہ یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا اس کے بعد وہ یہ کریں گے کہ جتنے بھی ان کی میزائل مینوفیکچرنگ کیپیبلٹیز ہیں, جہاں سے کوئی میزائل بن کے آ سکتا ہے, یا وہ جگہیں جہاں پہ ابھی اتنے میزائل سٹور ہیں لیکن وہ بیک اپ کے طور پہ رکھے گئے ہیں, ابھی ان کو بھیجا نہیں گیا, ان سب پہ ٹھکانوں کی انٹیلیجنس لے کے ان کو فوری تباہ کریں گے. یعنی ایک ہی وقت میں آپ سمجھ لیں کہ 100 150 طیارے جو ہیں وہ جا کے ایران پہ بمباری کر رہے ہوں گے, اور ان کے پیچھے اتنے طیارے مزید تیار ہوں گے اٹیک کرنے کے لیے. تو اس طرح سے وہ حملے کریں گے, اور مسلسل وہ چاہتے ہیں کہ میزائل اڑے ہی نہ, ٹھیک ہے, کوئی بھی میزائل فائر نہ ہو. اب یہ ہے کہ چند لانچرز اگر بچ جاتے ہیں اور وہ میزائل فائر کرتے ہیں تو ان کو امریکہ بھی ایکٹیولی روک رہا ہوگا, کیونکہ اب جتنے بھی ڈیفنس سسٹمز امریکہ بھیج رہا ہے ان سب کے ساتھ اینٹی میزائل سسٹم بھی آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس نے بہت بڑی تعداد میں جو اینٹی میزائل سسٹم پہلے نہیں تھے, جب اسرائیل کی اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی تو اس میں جتنے میزائل امریکہ بھی فائر کر رہا تھا نا ان کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے, تو وہ اس وقت وہ کم میزائل فائر کر رہا تھا. اب وہ بہت زیادہ میزائل فائر کرے گا ان کو روکنے کے لیے, انٹرسیپٹ کرنے کے لیے, اور اس نے اپنی بیسز کو بھی بچانا ہے, کیونکہ ایران کے بہت سارے میزائل جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ اسرائیل کی طرف جا رہے ہوں, وہ جائیں گے قطر کی طرف بھی جائیں گے, سعودی عرب کی طرف بھی جا سکتے ہیں, وہ اور ملکوں میں جہاں جہاں بھی ممکنہ طور پہ کوئی امریکن ایسٹ ہو سکتا ہے وہاں پہ اس کو ٹارگٹ کریں گے. تو اس لیے امریکہ ان سب کو بلاک کرنے کی پہلے خود کوشش کرے گا, اس کے بعد اس شیلڈ کو اگر کوئی توڑ کے میزائل نکلے گا تو اس کے پیچھے پھر اس کو 3 مزید شیلڈز کراس کرنا ہوں گی. اور اب جو اسرائیل کے پاس جو میزائلوں کی کمی ہو گئی تھی بہت سارے, انہوں نے اب تک فل کر لیا ہوگا, تو اس لیے یہ سارا کچھ اس طریقے سے ہوگا. اس کے بعد ایران کے پاس آپشن کیا ہے, کیونکہ اگر وہ اپنے اسٹاک پائلز بچا نہیں پاتا تو کیا ہوگا. چل میں مسلسل یہ بات سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ بات باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو اس پوری جنگ کو دیکھ رہے ہیں, اس کانفلکٹ کو دیکھ رہے ہیں, وہ ان کے پاس ایک ریشنل ہے کہ ایران یہ کر سکتا ہے, اسرائیل یہ کر سکتا ہے, امریکہ یہ کر سکتا ہے, تو ایران کو تو اس سے بہتر پتہ ہے نا, IRGC کو تو بہتر پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیو کیسے کرنا ہے. اب دیکھیں IRGC بھی تو 1 لاکھ سے اوپر ہے اس کا نمبر, تو وہ بھی اس وقت کچھ پلاننگ کر رہے ہوں گے. اگر آپ اور ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے, اور امریکہ کیا بلڈ اپ کر رہا ہے, کیا اسٹرائک گروپ لے کر آ رہا ہے, 2 ایئر کرافٹ کیریئرز کیوں آ رہے ہیں, اسرائیل کیا تیاری کر رہا ہے, تو وہ بھی ہم سے زیادہ غور سے دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں ان کے پاس جو آپشن ہے, جو آن پیپر اگر میں بات کروں, تو امریکہ اس وقت پوری اس پاور کے ساتھ آئے گا کہ وہ تمام ایران کے اندر جو ان کو اب تک اپنی جاسوسی سے جو ان کے پاس ٹارگٹس کی لسٹ آ چکی ہے, تمام کو جلدی سے جلدی ہٹ کر کے واپس چلا جائے. دس ول بی امیریکاز اینڈ اسرائیل سکسیس. جتنی جلدی آپریشن کر کے اور تمام ٹارگٹس کو ہٹ کر کے سکسیسفل ہٹ کر کے چلے جائیں گے, یہ ان کی کامیابی ہے. وہ جتنی دیر سٹے کریں گے اتنی دیر ان کی ناکامی ہوتی جائے گی, اتنے ہی ناکام ہوتے جائیں گے ہر گزرتے دن کے ساتھ. امریکہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ ایک لانگ وار کرے. سسٹین بومبنگ آپ کہہ تو رہے ہیں, لیکن یقیناً آپ کی بھی یہی مراد ہے کہ وہ 1-2 دن کی ہوگی, 3-4 دن کی, اس سے اوپر وہ نہیں جا سکتے. میرے خیال میں ایران کے پاس بیسٹ آپشن یہ ہے کہ وہ کسی طرح اس سارے کو روک لے. آپ نے اسٹریٹ فائٹر گیم دیکھی ہوگی, کھیلی بھی ہوگی. اس میں ایک وقت آتا ہے کہ جب حملہ بہت شدت سے ہو رہا ہے تو آپ نے صرف روکنا ہے کچھ دیر کے لیے, روک کے آپ نے اپنے وقت کا انتظار کرنا ہے, پھر آپ نے ہٹ کرنا ہے. تو ایران کے پاس اس وقت آپشن یہ ہے کہ وہ اس حملے کو پرولونگ کروائے. میرا مطلب یہ ہے کہ ایک تو حملہ ہو ہی نہ, دوسرا یہ کہ جب شروع ہو تو وہ پھر امریکہ اپنے ٹارگٹس فوری اچیو نہ کر سکے, کیونکہ امریکہ 2 چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا. ایک کہ یہ ہفتوں میں جنگ جائے, دوسری یہ کہ بوٹس آن گراؤنڈ کرنا پڑے. وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا. ڈونلڈ ٹرمپ اپنے گھر میں پہلے سے مشکل میں ہے, آئس کی وجہ سے. یہاں
وہ کہہ تو رہے ہیں کہ میں وار نہیں کروں گا، لیکن یہ وار ہی ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ جنگ ہی ہوتی ہے. جب آپ کے ایئر کرافٹ کیریئر جا رہے ہیں، بامبنگ آپ کر رہے ہیں، تو اور جنگ کیا ہوتی ہے؟ بامبنگ جنگ نہیں ہوتی تو پھر کیا جنگ ہوتی ہے؟ سو وہ یہ جنگ میں صرف ایک چیز اب تک بچانے میں کامیاب ہیں کہ بوٹس آن گراؤنڈ فار لانگ پیریڈ وہ نہیں کر پا رہے. میرے خیال میں جہاں امریکہ کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ تمام ٹارگیٹس کو جہاں جہاں اسٹاک پائلز اور مینوفیکچرنگ یونٹس ایران کے ہیں میزائلس کو، ان کو تباہ کرے. ایران کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ خاموشی سے امریکہ کا حملہ مکمل ہونے کا ویٹ کرے اور اپنے زیادہ سے زیادہ ایسٹس کو بچا لے. پھر اپنی مرضی سے اس صحیح وقت پر، جو کہ ظاہر ہے اس کے جتنا قریب ہو اتنا بہتر ہے، وہ پھر اپنا جوابی اٹیک لانچ کرے. کیونکہ جس وقت امریکہ یہ سب کر رہا ہوگا، ایران کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. ایران کے پاس یہ آن پیپر جو ہمارے سامنے معلومات ہیں، ایران کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ امریکن مائٹ کا اس طرح سے مقابلہ کر سکے کہ اس کو پورا ڈیفینڈ کر سکے. ایون ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں وہ اپنا زیادہ نقصان کر بیٹھے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اس میں میرے خیال میں کچھ پوائنٹس اس طرح ہیں کہ جیسے کوئی ملک جب کسی پر دو ملک آپس میں لڑتے ہیں نا، تو اس میں جو کمزور ملک ہوتا ہے نا، اس میں اس کا ایک پرابلم ہوتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی سے بڑے ملک کو شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ ٹیکنالوجی میں دوسرا ملک سپیریئر ہے. تو وہ جتنی بھی ٹیکنالوجی اس کے مقابلے پر آئے گی وہ اس کو تباہ کرتا جائے گا. سیکنڈ جو پرابلم اس کی جو اصل طاقت ہوتی ہے نا اس ملک کی، وہ اسی میں ہوتی ہے کہ وہ اپنی گوریلا فورسز کو ایکٹیو کرے اور ویٹ کرے کہ دشمن بوٹ آن گراؤنڈز لے کر آئے اور اس کے بعد اس کو ہم اس سے نمٹیں گے. جیسے افغانستان میں کیا گیا تھا کہ 1 مہینے تک انہوں نے بمباری کی افغانستان پہ، تو 1 مہینے کے اندر طالبان ود ڈرا کر کے اپنے سارے علاقوں سے، اس کے بعد انہوں نے پھر ایک سسٹینڈ گوریلا وارفیئر لڑی. تو ایران جو ہے نا، اس کا یہ ہے کہ اس کے پاس ایسی ملیشیا فورسز ہیں، اس کے پاس ایسی مین پاور بہت زیادہ ہے جو لڑ سکتی ہے، لیکن وہ تب لڑے گی جب بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے. تو اب جیسے کہ میں نے کہا کہ لیبیا ماڈل اپلائی ہو رہا ہے، تو اس میں تو بوٹس آن گراؤنڈ نہیں آتے، یا بوٹس آن گراؤنڈ آتے بھی ہیں تو وہ بہت زیادہ ٹائم ویٹ کرتے ہیں کہ دشمن اتنا تباہ ہو جائے کہ جب ہمارے بوٹس آن گراؤنڈ آئیں تو ان کو کوئی ریزسٹنس بہت زیادہ نہ ہو. اور میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ اگر بھیجیں گے نا بوٹس آن گراؤنڈ، تو صرف تہران کو کنٹرول کرنے کے لیے بھیجیں گے. یہ اس پورے واسٹ ایریا کو، ایران کو ذہن میں رکھ کے نہیں اٹیک کریں گے، کیونکہ ویسے بھی انہوں نے اس کو اگر بلکنائزیشن کرنی ہے، اس کو ڈسممبر کرنا ہے پورے ملک کو، تو اس میں ان کو اتنے بوٹس آن گراؤنڈ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے آلریڈی گروپس کے ساتھ ان کی ڈیل ہو چکی ہے، وہ ملک کے اندر موجود ہیں اور انہوں نے بھی اٹیکس کرنے ہیں. تو ایران کو 2 محاذوں پہ لڑنا پڑنا ہے. ایک تو اس نے ایئر فورس کا یہ نہیں ہے ایسا کہ ایک ملک دوسرے سے لڑ رہا ہے، نہیں، وہ اندر بھی اپنے اندر بھی اس نے لڑنا ہے، یعنی ایک سول وار ٹائپ سچویشن کو بھی ڈیل کرنا ہے، اور باہر سے مسلسل جو اس کے اوپر ایئر اٹیکس آ رہے ہوں گے ان کو بھی ڈیل کرنا ہے. تو یہ بہت ٹیریبل ہوگا، بہت مشکل ہوگا اس طرح سے کہ ایران اس پہ کوئی ایسا رسپانس کر سکے جو ویٹ کر کے کر سکے. ویٹ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ ویٹ کر ہی نہیں سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی، یہ میرے خیال میں یہ خیال تھوڑا پری میچور ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ 1-2 دن میں بامبنگ ہوگی. نو، اگر وہ لوگ اس سچویشن، اس سوچ کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہم نے اس رجیم کو ختم کرنا ہے، اس کو چینج کرنا ہے، تو دے آر فلی پریپیئرڈ فار اے ویری ویری لانگ وار. وہ بہت زیادہ، کیونکہ یہ ایران کے ساتھ ان کی دشمنی آج کی تو نہیں ہے، اور یہ مسلسل اس کو پابندیوں کے ذریعے آہستہ 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 اس سائڈ پہ لے کر آئے ہیں جہاں پہ وہ اس کو تباہ کر سکیں. اب انہیں پتہ ہے کہ ایران سٹل پاورفل ہے، جون میں انہوں نے اس کی کیپیبلٹیز کو دیکھ بھی لیا ہے، تو اب وہ سٹرائک کریں گے، لمبی سٹرائک کریں گے، کئی دن، ہفتوں یا مہینوں پہ بھی جا سکتی ہے اگر ان کا پورا ارادہ اسی ٹائم رجیم چینج کا ہے. کیونکہ اگر یہ چند دن بمباری کریں گے اور اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، رجیم سروائیو کرتا ہے، مزید حملے کرنے پڑتے ہیں مزید، تو بات تو پھر اسی طرح طول کھینچے گی، اور امریکہ کو اس کا بہت زیادہ لاس ہوگا، اس کی کریڈیبلٹی کو لاس ہوگا کہ بھئی آپ تو 1-2 دن میں کرنے آئے تھے، تو وہ آپ نہیں کر سکے نا. یہی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ، یہ ان کو معلوم ہے. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ پرولونگ جتنا ان کا اٹیک طوالت پکڑے گا، مطلب 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 1 ہفتہ رہی، 2 ہفتے ہو گئے، ویسے ویسے امریکہ ویک بھی ہوتا جائے گا. کیونکہ امریکہ لمبی سٹرائک نہیں کر سکتا، لمبا حملہ نہیں کر سکتا، زیادہ دیر تک ڈونلڈ ٹرمپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کی فوج ایک ایسی جنگ میں انگیج رہے جس میں کوئی کامیابی نہیں مل رہی. کیونکہ ان کا پورا جو نیریٹو ہے، ویسے بھی وہاں پر مڈ ٹرم الیکشن ہونے والے ہیں،
وہ اس پر ہے کہ وہ جنگ نہیں کریں گے. جبکہ اگر جنگ جو آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, آئی ایگری وتھ یو, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت جو بھی کرنا چاہے گا وہ ود ان اے ویک کرنا چاہے گا, اس سے زیادہ وہ ایکشن نہیں کرنا چاہے گا. دیکھیے ود ان اے ویک تو تب ہوگا نا جب گراؤنڈ پہ اگر ان کے لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, تو میرے خیال میں پھر تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر تو واقعی چند دن میں وہ کہہ دیں گے جی دیکھیں ہم نے ایک ہفتہ بمباری کی, عوام اٹھے اور انہوں نے رجیم کا تختہ الٹ دیا, یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ بمباری کرتے ہیں اور رجیم دونوں سائڈوں پہ فائٹ کر لیتا ہے, تو آپ دیکھیں کہ امریکہ کو پھر ڈریگ ہونا پڑے گا, امریکہ چاہے یا نہ چاہے اس کو ڈریگ ہونا پڑے گا, کیونکہ اب جب ایک شخص ایک ملک جو ہے وہ اور وہ بھی سپر پاور, اور وہ یہ کہہ کر آئے کہ جی ہم نے رجیم کو ایک چینج کرنا ہے, ایسا پوری انڈیکیشن دے کر آئے, اور اس کے بعد وہ رجیم کو نہ چینج کر پائے, تو یہ اس کی بہت بڑی شکست ہوگی. ہمیں ایک اور اینگل سے بھی بات کرنی چاہیے کہ دیکھیے اگر فرض کریں امریکہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ تمام نیوکلیئر سائٹس, میزائل سائٹس, اسٹاک پائلز, مینوفیکچرنگ یونٹس تمام کو ڈسمینٹل کر کے تباہ کر کے ان کے ٹاپ لیڈرز کو مار کے اور ایک تباہی, ایک کیوس پھیلا کر چلا جاتا ہے, اور ان کے جو حامی ہیں ایران میں جو وہ آ کے مختلف جگہوں پر کنٹرول سنبھال لیتے ہیں. فرض کریں ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو نا, اگر امریکہ آن گراؤنڈ نہیں آتا اور پوری طرح چیزوں کو تباہ کر دیتا ہے, تو ظاہر ہے زمین پر کسی نے تو آ کے کنٹرول سنبھالنا ہے نا. ان کے لوگ آ جاتے ہیں ان تینوں جگہوں پر, چاروں جگہوں پر جن کا ہم نے ذکر کیا. اس کے بعد امریکہ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں آتا, تو وہ جو بھی پاور آئے گی, سیستان میں آئے گی, نارتھ میں آئے گی, آذربائیجان والے ایریا میں, کرتش ایریا میں آئے گی, سینٹر میں آئے گی, ان سے جو ایران کی منظم IRGC ہے وہ لڑ سکتی ہے. وہ ان کو ایک ہفتہ بھی سسٹین نہیں کرنے دے گی کسی بھی گوریلا پاور کو, کیونکہ IRGC ایک منظم ملٹری پاور ہے, ان کی فوج سے زیادہ طاقتور ہے. اور کوئی بھی ملیشیا آپ کو پتہ ہے کتنا بھی ویل آرمڈ ہو, وہ ایک آرگنائز ملٹری کا, ایک تجربہ کار فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کی چھوٹی سے چھوٹی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ تھی کہ امریکہ, ویسٹ, اسرائیل نے مل کر حماس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی جگہ پر, چند کلومیٹر ایریا میں انہوں نے اپنی ملیشیا قائم کی, جو ویل ایکوپڈ تھے, جن کے پاس نائٹ گوگلز تھے, سب کچھ تھا, ٹریننگ تھی, سب کچھ تھی, امریکن اسرائیلی بیکنگ تھی, سیٹلائٹ سے سپورٹس تھی, فون سے سپورٹس تھی, ایک چیز تھا. لیکن جیسے ہی حماس اسرائیل سے فارغ ہوئی, انہوں نے اس کو 1 ہفتے 2 ہفتے میں ڈسمنٹل کر دیا, ان کے لیڈرز کو ختم کر دیا, نہ وہ وہاں سے بھاگ سکے نہ وہ بچ سکے. سو میرے ذہن میں یہ بھی کوشچن ہے کہ کیسے ممکن ہوگا کہ آپ فرام دا ایئر مکمل بمباری کر کے مکمل ایران میں کیوس کر دیں, ہر اہم چیز جو رسپانس کر سکتی ہے اس کو تباہ کر دیں, اور واقعی ایسا ہو جائے کہ ایران رسپانس اتنا بڑا نہ کر سکے اسرائیل امریکہ کے خلاف جو ایران دعوے کر رہا ہے آج, این ممکن ہے. پھر بھی آن گراؤنڈ کنٹرول آپ ان سے نہیں چھین سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا, اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس ایک اس کی بھی مثال موجود ہے کہ افغانستان میں امریکہ نے 20 سال طالبان سے جنگ کی, طالبان کے پہلے رجیم ختم کیا, پھر اس کو دوبارہ ریسٹور کر دیا, طالبان کو طالبان سے ریپلیس کر دیا. آپ نے مشہور وہ فکرہ سنا ہوگا کہ طالبان سے ریپلیس کرنے کے لیے انہوں نے اتنے ارب ڈالر 20 سال $3 ٹریلین 4 امریکن پریزیڈنٹس لگے طالبان کو طالبان سے ریپلیس کرنے میں. تو ایران میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی ہو, یعنی امریکہ یہ چاہے گا کہ جو موجودہ رجیم ہے, جس کا یہ سٹینس ہے کہ اسرائیل کے خلاف ہم نے لڑنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے, اس کو ہم ختم کر دیں, اس کے مین لیڈرز کو مار ڈالیں, اس کے بعد ایران کو چھوڑ دیں کہ وہ آپس میں گروپس مختلف لڑ کے فیصلہ کر لیں کہ کون کنٹرول کرے گا. تو اگر IRGC ہی کی کوئی نئی لیڈرشپ واقعی ایران کو کنٹرول کر لیتی ہے ان دی اینڈ تمام تر کوششوں کے باوجود, تو یہ ان کے ساتھ ڈیل کر لیں گے, ان کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کا پرانی رجیم ختم ہو چکی ہے, اب آپ بتائیں کہ اگر آپ اپنا سٹینس چینج کرتے ہیں, جیسے کہ طالبان نے کافی حد تک کر بھی لیا نا, امریکہ کے حق میں ہو گئے وہ, اب تو امریکہ کے خلاف اسرائیل کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کرتے, تو اسی طرح سے ایران میں بھی کوئی اس طرح کا سیٹ اپ کر لیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ IRGC کو IRGC سے ہی ریپلیس کر دیں, کیونکہ ان کا تو کوئی پتہ نہیں نا کہ جیسے احمد الشراق جو ہیں ان کو انہوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا, پھر انہی کے ساتھ جو ہے وہ فوٹو بھی کھنچوا لی, تو یہ تو اپنے آپ کو چینج کرتے رہتے ہیں. جس وقت وہ وائٹ ہاؤس میں تھے اس وقت بھی وانٹڈ لسٹ میں تھے. تو اسی طرح ایران کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, بالکل IRGC کے ساتھ یہ ایک, اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, اگر وہ اپنی گوریلا جنگ کی, کیونکہ میں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ جو بیسٹ آپشن ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کے پاس, یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی گوریلا فورسز کو ایکٹیو کریں,
اور آن گراؤنڈ اپنا کنٹرول برقرار رکھیں. تو اگر وہ آن گراؤنڈ نئی قیادت برقرار رکھے گی تو ٹھیک ہے, یہ ان کے ساتھ ڈیل کر لیں. اوکے, تو ہم اس پہ اور بھی بات کرتے رہیں گے. ڈیولپنگ سچویشن ہے, مسلسل اپنے دوستوں سے اپڈیٹ شیئر کرتے رہیں گے اور اپنا انالیسز اس پوری جنگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اور پاکستان کے لیے یہ کتنا اہم ہے, ہمارے بارڈر پر اگر جنگ لگتی ہے تو اسے ہم کس طرح افیکٹ ہو سکتے ہیں, اور آئندہ ہمارے لیے اس جنگ کا جو بھی نتیجہ نکلے وہ پاکستان کے لیے کیا نتیجہ پھر اس کے بعد نکالے گا, کاز اینڈ افیکٹ میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا, اس پر بات کریں گے. آخری خبریں آنے تک یہ ہے کہ جو وہ شہر پلانٹ تھا, نیوکلیر پلانٹ, جہاں پہ رشینز کام کر رہے تھے, جہاں پہ لاسٹ ٹائم بمباری بھی نہیں ہوئی تھی, تو رشینز نے اپنے ایکسپرٹس کو وہاں سے نکال لیا, وہ وہاں سے نکال رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آل آؤٹ وار امریکہ اسرائیل کی طرف سے ایران پر اب کسی بھی لمحے شروع ہو سکتی ہے, کیونکہ اب کوئی ایسی نشانی پیچھے رہ نہیں گئی جس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھیں کہ یہ جنگ ٹل سکتی ہے. ٹل جائے تو اچھا ہے, لیکن فی الحال کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. بالکل. بہت شکریہ دوستو, ہم اس ڈیولپنگ سچویشن پر پھر آپ کے سامنے ضرور جلد حاضر ہوں گے. ہوپ فار دا بیسٹ. ہمارا خطہ امن چاہتا ہے, خدا کرے کہ اسے امن ملے. شکریہ.